جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، وہ پورا فلسطین تھا۔ اسرائیل نام کا ملک آج سے 76-77 سال پہلے تھا ہی نہیں۔ امریکہ کا راشٹرپتی جو جلدی کہیں جاتا نہیں ہے، اس کا لمبا چوڑا سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، بہت پہلے سے ان کا جو وقت ہے وہ طے کیا جاتا ہے، وہ امریکی صدر فوراً پہنچتے۔ کہیں نہ کہیں اس حملے نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا بھر میں جو اسرائیل کی ساکھ تھی وہ خراب ہوئی ہے۔ اسرائیل نے دنیا بھر کو یہ بتا رکھا تھا کہ بہت مضبوط ملک ہے، طاقتور ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت بھروسے مند ہے، اس کی خفیہ ایجنسی بہت زیادہ قابل بھروسہ ہے، اس کا جو ہتھیار ہے بہت زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہو گیا۔ اسرائیل کو بالکل ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کے یا خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ لبنان ہے، جورڈن ہے، سیریا ہے، ترکی ہے، عراق ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے۔ تو یہ جتنے ممالک ہیں یہ سب پہلی مرتبہ مضبوطی کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب ایک زبان ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، اسرائیل جنگی مجرم ہے۔ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ غلط کر رکھا ہے۔ اسرائیل کو 1967 کی سرحد کے اندر چلے جانا چاہیے، واپس نہیں آنا چاہیے۔ حماس میں جو لوگ ہیں وہ فلسطینی ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ اور دنیا کا اصول ہے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جب جنگ لڑتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا کام ہو، تو پہلے وہ لوگ اپنی ایک سنستھا بناتے ہیں، کچھ لوگ اس سے جڑتے ہیں، اور پھر وہ سنستھا پورے عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ حماس بھی فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ حماس کو تمام فلسطینیوں کی حمایت ہے۔ اسرائیل صاف صاف اب جھوٹ بول رہا ہے، اور دنیا کا ایک اصول یہ ہے کہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، امریکہ ان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہے۔ تو ایک نیریٹو یہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی جو اسرائیل کہے گا وہی صحیح ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگیں جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے حماس کا، اور اسرائیل نے کئی مرتبہ ان سرنگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ جب زمینی سطح کا مقابلہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو فلسطینی ہے ان کے پاس بھی ایک صلاحیت ہوگی، جذبہ ہوگا لڑنے کا، تو اس میں اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا، توقع سے زیادہ۔ اس لیے اسرائیل زمینی حملہ کرنے سے کترا رہا ہے، صرف ڈرا رہا ہے۔ فلسطین کی اس میں ایک بڑی کامیابی ہے، اسرائیل کی ہار ہوئی۔ اب اپنی ہار کو، شرمندگی کو چھپانے کے لیے اسرائیل لگاتار غزہ پٹی میں مسجدوں پر بمباری کر رہا ہے۔ 18 مسجدوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔ نمسکار، میں آپ کے ساتھ ظفر صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں PRB۔ لگاتار جس طریقے سے اسرائیل فلسطین اور غازہ کی جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، آج میرے ساتھ پورے مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے شمس تبریز قاسمی موجود ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں پورے معاملے کو؟ شمس تبریز جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے، آج 13 دن پورے ہو گئے ہیں، 14واں دن چل رہا ہے، اور فلسطین اسرائیل کی جو جنگ ہے لگاتار جاری ہے۔ کوئی بھی فریق جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا بھر سے دباؤ بنایا جا رہا ہے اسرائیل پر کہ وہ جنگ بندی کرے۔ UN میں 2 مرتبہ تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور جنگ بندی کو روک دیا ہے۔ تو اسرائیل پر حملہ حماس نے کیا ہے، اور بدلے میں رد عمل میں اسرائیل غزہ پٹی کے، فلسطین کے جو بے گناہ شہری ہیں، جو سویلین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اسرائیل کو لڑنا چاہیے تھا حماس سے، چونکہ حماس سے لڑائی میں، حملے میں اسرائیل کی یقینی طور پر شکست ہو چکی ہے، چونکہ اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ حماس، جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جس کی کوئی منظم آرمی نہیں ہے، جس کو باہر کی دنیا سے کوئی مدد نہیں مل پاتی، اس کا اپنا دفتر حماس کا غزہ پٹی میں نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اتنا بڑا حملہ ہوگا۔ لیکن 7 اکتوبر کو حماس نے بہت بڑا حملہ کیا، اور پچھلے 75 سالوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ فلسطینیوں کی طرف سے تھا۔ تو اس میں اسرائیل کی یقینی طور پر شکست ہوئی۔ آپ اس شکست کا اندازہ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا راشٹرپتی جو جلدی کہیں جاتا نہیں ہے، اس کا لمبا چوڑا سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، بہت پہلے سے ان کا جو وقت ہے وہ طے کیا جاتا ہے، وہ امریکی صدر فوراً پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے 2 منسٹر کو وہاں بھیج چکے ہوتے ہیں۔ جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہے وہ فوراً پہنچے ہیں، جرمنی کے چانسلر وہاں پہنچے ہیں، دنیا کے اور کئی بڑے بڑے رہنما پہنچے جو اسرائیل کے سپورٹر ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس حملے نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا بھر میں جو اسرائیل کی ساکھ تھی وہ خراب ہوئی ہے۔ اسرائیل نے دنیا بھر کو یہ بتا رکھا تھا کہ بہت مضبوط ملک ہے، طاقتور ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت بھروسے مند ہے، اس کی خفیہ ایجنسی بہت زیادہ قابل بھروسہ ہے، اس کا جو ہتھیار ہے بہت زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہو گیا۔ اب کوئی بھی سوچے گا، کوئی بھی ملک یہ کہے گا کہ بھائی تم
حماس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، جس کے پاس فوج نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار نہیں ہے، اس جیسے لڑاکوں نے تمہیں اندر گھس کر کے مارا، 40 کلومیٹر کے ایریا پر قبضہ کر لیا، تمہاری آرمی نہیں کچھ کر سکی، تو تمہاری ٹیکنالوجی کون لے گا، تمہارا ہتھیار کون لے گا؟ تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، بہت بڑا صدمہ ہے، اور حماس کو اس جنگ میں کئی اعتبار سے کامیابی ملی ہے۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہی، جو اسرائیل کا سپورٹ ہے، ورنہ دنیا کے جو زیادہ تر انصاف پسند ہے، کچھ ملک بھی ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس ملک کی جو عوام ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو حماس کی یا کہہ لیجیے فلسطین کی اس میں ایک بڑی کامیابی ہے، اسرائیل کی ہار ہوئی۔ اب اپنی ہار کو، شرمندگی کو چھپانے کے لیے اسرائیل لگاتار غزہ پٹی میں مسجدوں پر بمباری کر رہا ہے، 18 مسجدوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، 14 ہسپتال پر غزہ پٹی میں اسرائیل نے بمباری کی ہے، پانی کے ٹینک کو اس نے تباہ کیا ہے۔ اب تک تقریباً 3500 عام سویلین کی موت ہو چکی ہے، غزہ پٹی میں رہنے والوں کی یا فلسطینیوں کی، 13,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اسرائیل کے بھی تقریباً 1500 مارے گئے ہیں، ان کے بھی 3-4 ہزار کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ حماس نے 200 سے زیادہ اسرائیلیوں کو یرغمال یعنی قیدی بھی بنا رکھا ہے، ہوسٹیج کر رکھا ہے کچھ، اور 5-6 ہزار کو اسرائیل نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ اب حماس کی جو ابھی تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پوری جنگ اس بات پر منحصر ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے حماس نے، اس کو ریلیز کر دے۔ اب ان کو آزاد کرانے کے لیے حماس سیدھے ڈھنگ سے بات کرنے کے بجائے بے گناہوں کو مار رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم ان کے جو 200 سے زیادہ قیدی ہیں ان کو ریلیز کر دیں گے، لیکن بدلے میں جو 5,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو قیدی بنا رکھا ہے اسرائیل نے، ان کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے، ان کے ساتھ وائلنس کیا جاتا ہے، ان کو ہیومن رائٹس سے محروم رکھا جاتا ہے، تو پہلے ان 5,000 قیدیوں کو رہا کرے، ریلیز کرے، ہم ان کے قیدیوں کو ریلیز کر دیں گے۔ لیکن اسرائیل منمانی کر رہا ہے، اسرائیل بات ماننے کو تیار نہیں۔ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ہم غزہ پٹی پر بمباری کریں، غزہ پٹی میں کھانا کی فراہمی کو روک دیا ہے، ایندھن کے پہنچنے کو اس نے روک دیا ہے، دوا کو پہنچنے سے روک دیا ہے، سرحدیں پوری طرح سیل کر دی ہے، اور اسرائیل چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہم ناکہ بندی کر دیں، ان کو بھوکے پیاسے مرنے پر مجبور کر دیں، تو یہ مجبور ہو کر کے ہمارے جو شہری ان کے پاس ہیں قیدی، ان کو خود یہ ریلیز کر دے، اور ہمیں اپنے جو ہم نے ان کے قیدی بنا رکھے ان کو ریلیز نہ کرنا پڑے۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے الاہلی ہاسپٹل پر حملہ کر دیا، ہاسپٹل کے اس حملے میں بیک وقت 1,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی، ڈاکٹروں کی موت ہوئی، جو پیشنٹ تھے ان کی موت ہوئی، عام لوگوں کی موت ہوئی، اور وہ جو ہاسپٹل چل رہا تھا وہ کرسچن مشنری کے ذریعے چل رہا تھا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ کرسچن مشنری کا اسکول ہے، جو ہاسپٹل ہے، تو یہاں پر حملہ نہیں ہوگا، یہاں پر یہ خیال کریں گے، لیکن عیسائیوں کا بھی خیال نہیں کیا اور ان کے ہاسپٹل پر بھی حملہ کر دیا۔ اور تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، مطلب جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے اسلامی تاریخ، اسلام کا جو اسلامی لٹریچر ہے، تو اس میں کہا گیا کہ جب آپ کی جنگ ہو کسی سے بھی، آپ کا دشمن کتنا بھی گھٹیا ہو، تو عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، بچوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، مریضوں پر حملہ نہیں کرنا، بلکہ مریضوں کی عیادت کرنی ہے۔ ہماری تاریخ میں موجود ہے، خود ہندوستان کی تاریخ میں جب محمد بن قاسم کی لڑائی ہوئی تھی ہندوستان کے راجہ داہر سے اس وقت میں، اور تقریباً آج سے یہ 1350 سال پہلے کی تاریخ ہے، تو محمد بن قاسم کی فوج نے جب انڈین فوج راجہ داہر کی قیادت میں لڑ رہی تھی اس پر حملہ کیا، تو محمد بن قاسم کو لگاتار جیت مل رہی تھی، راجہ داہر کی ہار ہو رہی تھی، تو محمد بن قاسم رات کو اپنے ڈاکٹروں سے، اپنے طبیبوں سے، دشمن یعنی راجہ داہر کی فوج میں آتے تھے، ان کا علاج کراتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کا علاج کیوں کرا رہے ہیں؟ تو محمد بن قاسم کا یہ جواب ہوتا تھا کہ ہماری لڑائی ایک آئیڈیالوجی کے لیے، ایک نظریہ کے لیے دن میں ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا ہمارا اخلاقی فرض ہے، انسانی فریضہ ہے، یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کا علاج کرائیں گے، وہ اچھے ہو جائیں گے، پھر جنگ کریں گے، اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، پھر ہم دونوں مل کر کے رہیں گے۔ تو یہ انسانیت ہوتی، تو مریضوں کو تو مارنے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور پھر ہاسپٹل پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور اب دیکھیں کہ جب غزہ پٹی کے ہاسپٹل پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا، اسرائیل نے شروع میں تسلیم کیا، نیو یارک کی اور دنیا بھر کے تمام میڈیا ہاؤسز نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے، 500 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن جب یہ ہلاکت 500 سے اور زیادہ بڑھ گئی، 1,000 تک کی ہلاکت کی خبریں آنے لگی، تو اسرائیل کو لگا کہ معاملہ الٹا پڑ جائے گا۔ اب تک دنیا بھر کی ہم کو ہمدردی مل رہی تھی کہ چونکہ پہلا حملہ جو کرتا ہے اس کو زیادہ ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، اس پر زیادہ آروپ لگتا ہے، حالانکہ پچھلی باتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔
تو اس بنیاد پر جو لوگ تاریخ کو نہیں جاتے ہیں یا جو لوگ اندھا دھند اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہیں وہ اسرائیل کے تئیں ہمدردی جتا رہے تھے ایک بنیاد بتا کر کے، لیکن اس میں لگا اسرائیل کو کہ اب ہم بیک فٹ پر چلے جائیں گے، ہمدردیاں غزہ پٹی کو ملے گی، فلسطین کو ملے گی، حماس کو ملے گی، کیونکہ ہمارے حملہ میں 500 سے زیادہ لوگ بیک وقت مرے، ہاسپٹل پر حملہ ہوا۔ تو اس کے بعد اسرائیل نے اچانک جھوٹ بولنا شروع کیا اور کہا کہ غزہ پٹی پر ہم نے حملہ نہیں کیا ہے بلکہ حماس کے راکٹ سے حملہ ہوا۔ پھر اسرائیل نے بیان تبدیل کیا اور کہا حماس سے نہیں بلکہ جو ایک اسلامی جہاد گروپ ہے فلسطین اسلامی جہاد، اس نے راکٹ داغا تھا اسرائیل پر اور اس کروس فائرنگ کی وجہ سے، کروس نشانہ کی وجہ سے غزہ پٹی کے اس ہاسپٹل پر نشانہ لگا، اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اسرائیل کا سراسر جھوٹ ہے۔ دنیا کا جو بھی سمجھدار شخص ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ کسی بھی راکٹ میں اتنی صلاحیت طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہاسپٹل کی تمام چھتوں کو وہ زمین پر گرا دے، اس میں 1000 لوگوں کی موت ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو جائے۔ کسی بھی راکٹ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور ابھی اس راکٹ میں جو حماس کے لوگ یا فلسطین اسلامی جہاد کے لوگ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو وسائل بہت کم ہیں، اگر ان کے راکٹ میں اتنی طاقت ہوتی تو کب کا کب اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ فلسطین سے غزہ پٹی سے روزانہ 1000 راکٹ داغے جاتے ہیں جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل کے 1-2 لوگوں کی موت ہوتی ہے، اس مرتبہ اتنی ساری موت ہوئی دوسری وجہ سے، تو راکٹ میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں، زیادہ تر راکٹ وہ ناکام ہو جاتا ہے یا گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، بس راکٹ سے اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اسرائیل صاف صاف اب جھوٹ بول رہا ہے، اور دنیا کا ایک اصول یہ ہے کہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، امریکہ ان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہے، تو ایک نیریٹو یہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی جو اسرائیل کہے گا وہی صحیح ہوگا۔ اب انڈین میڈیا نے بھی اسرائیل کا اندھا دھند سپورٹ کرنا شروع کر رکھا ہے، تو انڈین میڈیا بھی اسرائیل کی باتوں کا سچ مان رہی ہے، تو یہ پورا چل رہا ہے۔ جس طریقے سے لگاتار جو ہے پہلے امریکہ جو ہے وہ سمرتھن کر رہا تھا، امریکہ کا اس کا ایک بیان آیا کہ اگر غزہ پٹی میں اسرائیل کا گھسنا وہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہوگی، تو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ نے پہلے ان کو آگے بڑھایا اس کے بعد خود پیچھے ہٹ رہا ہے؟ دراصل یہ جنگ میں ایک ہوتا ہے کیا کہ نفسیاتی طور پر اپنے مد مقابل کو، اپنے فریق کو خوفزدہ کرنا، ڈرانا، ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا کہ وہ لوگ دباؤ میں آ جائے۔ تو حماس کو تمام فلسطینی عوام کا سپورٹ ہے، حماس کچھ الگ نہیں ہے، حماس میں جو لوگ ہیں وہ فلسطینی ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ اور دنیا کا اصول ہے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جب جنگ لڑتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا کام ہو، تو پہلے وہ لوگ اپنی ایک سنستھا بناتے ہیں، کچھ لوگ اس سے جڑتے ہیں اور پھر وہ سنستھا پورے عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب بھارت کی مثال لے لیجیے، جب بھارت آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا انگریزوں سے، برطانیہ سے، تو بھارت میں کئی ساری تنظیمیں تھیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، کانگریس بنائی گئی ہے نا، ہندو مہا سبھا اسی زمانے میں بنایا گیا تھا، ان لوگوں کا بھی ایجنڈا تھا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے، حالانکہ وہ ہندوستان سے غداری کر رہے تھے، یا جمعیت علماء ہند اس زمانے میں قائم ہوئی تھی، خلافت مومنٹ۔ تو ان تمام تنظیموں کا جو بنیادی مقصد تھا ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا، جد و جہد کرنا۔ تب یہ نہیں کہیں گے کہ اب کہیں پر کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو آپ کہیں کہ نہیں یہ بھارت کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، بھارت کی تنظیم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھارت کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، سبھی کا مقصد ایک تھا، راستے الگ الگ تھے۔ تو حماس بھی فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، حماس کو تمام فلسطینیوں کی حمایت ہے۔ تو اسرائیل نے کیا کہ فوراً اپنی فوج کو سرحد پر پہنچا رکھا ہے، ابھی تک اس کی فوج وہاں پر تعینات لگی ہوئی ہے، اپنے ٹینکوں کو وہاں پر لگا دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فوراً کہا کہ جتنے فلسطینی ہیں جو نارتھ غزہ میں رہتے ہیں وہ فوراً ساؤتھ غزہ میں چلے جائیں، ہم زمینی حملہ کریں گے تاکہ کوئی جو حماس کا نہیں وہ مارا نہیں جائے۔ لیکن وہاں کے عوام نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا، کچھ لوگ گئے، زیادہ تر لوگ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہی رہیں گے، مقابلہ کریں گے، ہم اپنی سرزمین پر اسرائیل کو نہیں آنے دیں گے۔ اب اسرائیل کو یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہ تمام لوگ خالی کر دیتے تو حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں ان کو آسانی ہو جاتی۔ ان کے لیے بات سب سے زیادہ پریشان کن بنی ہوئی ہے کہ لگاتار فضائی حملے کر رہے ہیں، ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، اس کے باوجود جو حماس کے کمانڈر ہیں، جو لڑاکے ہیں، وہ کہاں سے لگاتار راکٹ داغ رہے ہیں، لگاتار مقابلہ کر رہے ہیں، وہ مر کیوں نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے کس طرح سرنگیں بنا رکھی ہے، کہا جاتا ہے کہ سرنگیں جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے حماس کا، اور اسرائیل نے کئی مرتبہ ان سرنگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اسرائیل نے اپنی فوج کو لگا دیا اور دباؤ بنایا کہ لوگ خالی کر دے، وہ لوگ گئے نہیں، وہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں۔ حماس نے بھی کہا کہ اگر اسرائیل کی فوج زمینی حملہ کرے گی ہم پر تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور کئی سارے ایکسپرٹ اور تجزیہ نگاروں نے بھی کہا کہ جب زمینی حملہ ہوگا تو اس صورت میں ڈور ٹو ڈور لڑائی ہوگی، آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی، تو بھلے اسرائیل کی آرمی زیادہ ہوگی لیکن ان کی عوام بھی ہوگی، تو کہنا ہے کہ کھل کر کے مقابلہ کریں گے، اس میں اسرائیل کا بڑا نقصان ہوگا۔ ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے،
اسرائیل اپنا جنگی جہاز بھیجتا ہے اور ان کا جنگی جہاز جاتا ہے, کسی بلڈنگ کو نشانہ بناتا ہے, بم گرا کر کے واپس آ جاتا ہے. جو حماس کے مجاہدین ہیں, لڑاکے ہیں, جو فلسطینی ہیں, ان کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جو ان کے ہیلی کاپٹر کو مار گرائے, ان کا مقابلہ کر سکے. تو بے بس ہیں, ان کا جہاز جاتا ہے بالکل نہتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور گرا کر کے آ جاتا ہے. تو اگر زمینی لڑائی ہوگی, آمنے سامنے کو ہوگی, ٹھیک ہے ان کے پاس ٹینک ہوں گے, لیکن ان کے پاس بھی تو بندوق ہوگا. بندوق نہیں ہوگا, کم سے کم یہ ہاتھی سے مقابلہ کریں گے, پتھر ہی پھینکیں گے, ان کی آنکھ ہوائی حملہ کر رہے ہیں. ہاں, تو ہوائی حملہ کرنے والوں میں ایک پکش مضبوط ہوتا ہے, دوسرا پکش بہت کمزور ہوتا ہے. اور جب زمینی سطح کا مقابلہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو فلسطینی ہے ان کے پاس بھی ایک صلاحیت ہوگی, جذبہ ہوگا لڑنے کا, تو اس میں اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا, توقع سے زیادہ. اس لیے اسرائیل زمینی حملہ کرنے سے کترا رہا ہے, صرف ڈرا رہا ہے تاکہ ان کی جو عوام ہے فلسطینی وہ حماس کے خلاف ہو جائے, وہ ان کو الگ کر دے خود سے, اور ہمارے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آسان ہو جائے. جس طریقے سے اسرائیل نے جو ہے اپنا دوتاواس وہ ترکی سے واپس بلایا ہے, تو کیا لگ رہا ہے کہ شاید اب اسرائیل کو ڈر لگنے لگا ہے کہ شاید ترکی بھی حملے میں کودنے والا ہے؟ بالکل, اسرائیل کو بالکل ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ جو مڈل ایسٹ کے یا خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ سب ایک ہو چکے ہیں. اسرائیل کے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ لبنان ہے, جورڈن ہے, سیریا ہے, ترکی ہے, عراق ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے. تو یہ جتنے ممالک ہیں یہ سب پہلی مرتبہ مضبوطی کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, حماس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سب ایک زبان ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے, اسرائیل جنگی مجرم ہے, اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ غلط کر رکھا ہے, اسرائیل کو 1967 کی سرحد کے اندر چلے جانا چاہیے, واپس نہیں آنا چاہیے. امریکہ پر تمام ممالک دباؤ بنا رہے ہیں کہ اس کو ہو جانا چاہیے. اور جس طرح لگاتار ایران کے وزیر خارجہ نے حماس کے سربراہ سے قطر میں جا کر ملاقات کی, ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے قطر پہنچ کر ان سے ملاقات کی ہے, ترکی کے وزیر خارجہ نے فون پر آفیشیلی بات چیت کی ہے. یہ جو اوپن آیا ہے میڈیا میں, کھلے عام لوگوں نے کیا. اس کے علاوہ بھی کئی ممالک کے رہنما ایسے ہیں جنہوں نے پس پردہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے, حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. تو ان کی رپورٹ بھی ان کو مل رہی ہے کہ تمام ممالک ایک ساتھ ہیں. اسی وجہ سے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جنگ بڑھ سکتی ہے. دوسری طرف ابھی امریکہ نے اپنا ایک بحری بیڑا, ٹھیک ہے, یعنی نیوی کو بھیج رکھا ہے بحر احمر میں, جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے. تو ترکیہ نے بھی اپنا بحری بیڑا وہاں مشق کے لیے تیار کر دیا ہے. مصر کی فوج بھی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے برخلاف جا کر کے مشق کرنا شروع کر رہی. تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو خطرہ ہے کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, اور اسی وجہ سے اسرائیل نے ترکی سے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے, امریکہ نے لبنان سے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے, سعودی عرب نے خالی کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. تو کہیں نہ کہیں جنگ بھڑک سکتی ہے. اور خاص طور پر ایران جب سے کھل کر کے آیا ہے, کیونکہ ایران کو خطہ میں بہت بڑی فوجی طاقت حاصل ہے. ایران کے سپورٹس, ایران کی کئی سارے ملکوں میں مداخلت ہے وہاں پر. مطلب یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ایریا ہے, ان کی سرحدیں جن ملکوں سے ملتی ہے, تو ان میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ایران کی براہ راست مداخلت ہے. اسرائیل کی سرحد ملتی ہے لبنان سے, اور لبنان میں حزب اللہ ہے. حزب اللہ وہاں کا بہت پاورفل گروپ ہے. لبنان کے پاس آرمی نہیں ہے, جو لبنان کے آرمی کا کام کرتی ہے وہ حزب اللہ کی آرمی کرتی ہے, اور حزب اللہ کے ہاتھوں 2 مرتبہ اسرائیل کو شکست مل چکی ہے. حزب اللہ کو پورا سپورٹ ایران کرتا ہے. تو اسرائیل کو ڈر ستا رہا ہے حزب اللہ کا. حزب اللہ نے کئی حملہ بھی کیا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ جو اسرائیل ہے اس کی سرحد ملتی ہے شام سے, اور شام میں بھی ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. شام کے جو صدر ہے بشار الاسد, ان کے ایرانی رہنماؤں سے اچھے تعلقات ہے. کئی مرتبہ ایران نے مدد بھی کی ہے ان کی. روس کی بھی بہت زیادہ مداخلت ہے, اور روس اسرائیل کے خلاف ہے, تو وہ ڈر ستا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ لیجئے عراق کی بھی سرحد کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. عراق میں بھی ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یمن جو بہت زیادہ دور ہے اسرائیل سے, سرحدیں ملتی نہیں ہیں, وہاں سے حوثی ملیشیا نے میزائل حملہ کیا ہے, اسرائیل پر نشانہ بنایا. 3 میزائل انہوں نے داغے, حالانکہ امریکی نیوی نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا. تو اسرائیل لگاتار خطے میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے, اور 70 سال سے زیادہ ہو گئے اسرائیل کو, ابھی تک خطے کے کسی بڑے ملک نے تسلیم نہیں کیا. انہی سب کوششوں کی وجہ سے اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا تھا کہ سعودی عرب سے اس کا سفارتی رشتہ بحال ہو جائے. اس حملہ سے پہلے بات چیت بھی چل رہی تھی, لیکن اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اب دوبارہ سعودی عرب سے اس کے رشتے بحال نہیں ہو پائیں گے, اور پھر تنہا پڑ جائے گا خطے میں اسرائیل, اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے. تو صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے کہ کیا مسلمانوں کی آستھا وہاں سے جڑتی ہے, جیسے مسجد اقصیٰ کا بار بار چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اس کے بارے میں دیکھیں 2 مسئلہ ہے. صرف دنیا بھر کے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا جو بھی سیکولر انصاف پسند ہے وہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. اور تاریخ سب کو معلوم ہے
کہ وہ جو پورا ایریا ہے جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں وہ پورا فلسطین تھا. اسرائیل نام کا ملک آج سے 76-77 سال پہلے تھا ہی نہیں. برٹش امپائر نے زبردستی فلسطینیوں کی سرزمین پر دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر کے بسایا اور پھر ان سے وعدہ کر کے ان کا پیسہ انہوں نے کھا رکھا تھا. ان کو کہا کہ تم ایک ملک بنا لو, اور برٹن چپ چاپ چھوڑ کر اس جگہ کو چلے گئے. تو ایک ملک ان کے لیے بنا دیا. تو اب دنیا کا جو بھی, اور پھر اسرائیل نے کیا کیا کہ پھر اس نے جو فلسطین کا آدھا ایریا بچ گیا تھا, چونکہ یونائٹڈ نیشن نے تقسیم کر دیا تھا 1947 میں کہ 56% جو ہوگا وہ اسرائیل کا ہوگا اور بقیہ جو تقریباً 44% ایریا وہ معاف کیجیے گا اس کو فلسطین کو دے دیا گیا تھا. یہ تقسیم کر دیا UN نے. لیکن اسرائیل نے کہا کیا کہ جو 44% فلسطین کو دیا گیا تو اس پر بھی دھیرے دھیرے قبضہ کر لیا. اب 8-10% بچ گیا ہے فلسطینیوں کے پاس. تو پوری دنیا کو صاف دکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا. اسرائیل اقوام متحدہ کی قرارداد کو نہیں مان رہا ہے. اسرائیل انٹرنیشنل قانون کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے. اسرائیل روزانہ بم برسا کر کے اپنی پولیس کے ذریعے بے گناہوں کو, فلسطینیوں کو مارتا ہے. تو دنیا میں جو کوئی بھی انصاف پسند ہے, جس کے سینے میں دل ہے, جس کے اندر انسانیت ہے, وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. اب دیکھیں امریکہ کی حکومت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے, لیکن امریکہ کے جو یہودی ہیں وہ خود فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے نام پر تم مسلمانوں کا, فلسطینیوں کا قتل عام مت کرو. فرانس میں پروٹیسٹ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں عوام فرانس میں, پیرس میں سڑکوں پر اتر کر فلسطین کی حمایت کر رہی ہے. برٹن واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے, لیکن وہاں کی جو جنتا ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اور دنیا کے تمام ممالک کی مثال لے لیجیے, اور تمام مسلمان ممالک بھی کھل کر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک تو وطنیت کا معاملہ ہے, ہیومینٹی کا معاملہ ہے, اور انسانیت کے معاملے پر تمام لوگ کھڑے ہیں. دوسرا معاملہ مسجد اقصیٰ کا ہے, اور تمام مسلمانوں کے جذبات اس سے جڑے ہیں, کیونکہ جو مسجد اقصیٰ ہے مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے. روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری وہ مسجد ہے جس کو وہاں پر تعمیر ہوئی. تو تمام مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کی آزادی, وہاں جانے کی تمنا, وہاں نماز پڑھنے کی تمنا ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے. تو اس وجہ سے بھی جو دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس سے لگاؤ, مطلب آستھا جڑی ہوئی ہے. جی بالکل, دنیا بھر کے مسلمانوں کی. جی بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شمس تبریز قاسمی صاحب تھے جنہوں نے تحقیق کر کے تمام سوالوں کے ہمارے جواب دیے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی تفصیلی جواب دینا بہت ناممکن ہے ایک عام لوگوں کے لیے. تو میں شکر گزار ہوں شمس تبریز صاحب کا کہ اتنا قیمتی وقت انہوں نے نکالا. تمام ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے PRB.